سانحہ کہنا پر علاقے کی فضا سوگوار تھا۔ سانحہ میں جاں بحق تمام بچوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ آہوں اور سسریوں میں سپرد خاک، تدفین اور نماز جنازہ میں شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ سانحے پر ہر آکش بار ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے موت کی نیند سو گئے۔ متعدد بچے زخمی تاحال اسپتال میں زیر علاج۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 3 بچے بھی شامل۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق مکان کی چھت ٹی آر گارڈرز کی تھی۔ چھت پر ٹائل لگانے کا کام جاری تھا۔ چھت منہدم ہو گئی۔ 18 سے 20 بچے ملبے تلے دب گئے۔ متاثرہ بچوں کی عمریں 6 سے 12 برس کے درمیان تھیں۔ پولیس نے مالک مکان، مستری سمیت 5 افراد گرفتار کر لیے۔ اتنے دن ہو گئے، جب مئی کا شروع ہوا تھا نا تب سے ہم آتے ہیں، تو یہ ان کا نا ابھی لینٹر ابھی کچا تھا تو وہ بنانے لگے، ابھی مٹی ڈالی ہے، وہاں سے ٹوٹ کے ہمارے اوپر ہی گر گیا، تو ہمیں بھی نہیں پتہ چلا کیسے سارا گر گیا۔ 30-40 تھے بچے اور کوئی چھٹی پہ تھے، ہمیں بھی نہیں پتہ چلا کیسے گر گیا۔ تو بعد میں مستریوں نے ہمیں نکالا اور میرے ماموں بھی ساتھ ہی تھے، انہوں نے بھی نکالا اور میرے پاپا نے بھی۔ تو ساروں نے جب نکالا نا، کوئی فوت ہو گیا، کوئی بچ گئے۔ ہم پڑھ رہے تھے، مزدور مٹی ڈال رہے تھے کہ اچانک چھت گر گئی۔ تیسری جماعت کی معصوم ابیحہ نے رودات سنا دی۔ بتایا کہ اکیڈمی میں 30 سے 40 بچے پڑھنے آتے تھے۔ چھت گری تو پاپا اور ماموں نے مجھے باہر نکالا۔ لاہور کے کہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کے المناک سانحے کا مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق غفلت اور لاپرواہی کے تحت کمزور چھت کے نیچے ٹیوشن سینٹر قائم کیا گیا۔ چھت پر مرمت کا کام جاری تھا، جس کے دوران زیادہ وزن پڑنے پر چھت منہدم ہوئی۔ حادثے میں 14 بچے جاں بحق اور خاتون ٹیچر سمیت 8 افراد زخمی۔ پولیس نے مالکان کے ساتھ 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ تفتیش مکمل ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر لاکھوں روپے کما رہے ہیں، رجسٹریشن کر کے مانیٹر کیا جائے۔ ٹیوشن سینٹر کی رجسٹریشن کے لیے میں نے 1 ماہ پہلے اسمبلی میں بل جمع کروایا، تاحال پاس نہ ہو سکا۔ حکومتی رکن امجد علی جاوید کا کہنا ہے کہ سانحہ کہنا کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے لیے میرا لایا ہوا بل پاس کیا جائے۔ افغان طالبان رجیم نے 30 جون کو بلوچستان کی سرحد پر 4 ڈرون بھیجے۔ ISPR کے مطابق فورسز نے کامیابی سے 4 ڈرون مار گرائے۔ افغان طالبان حکومت کے ہتھ کنڈے افغان عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سرپرستی ترک کرے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاک افواج ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر ہر حملے کا جواب دے گا۔ سینتاس معاہدے پر تمام رہنماؤں کا بھارت کو 2 ٹوک پیغام۔ پاکستان کے حصے کا پانی روکنے پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خبردار کیا کہ جنگ کے بیج بونے اور آبی معاہدوں کو سبوتاژ کرنے پر بھارت کو بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ پاکستان اپنے آبی حقوق پر کوئی غیر قانونی قبضہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ سینتاس معاہدے کی بحالی کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ پانی کو ہتھیار بنانا خطرناک مثال ہے۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن جواب دے گا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک بولے، پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ سینتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پانی پاکستان کی بقا، قومی سلامتی اور معیشت کا بنیادی مسئلہ ہے۔ پاکستان ہر قیمت پر اپنے آبی حقوق اور سینتاس معاہدے کے تقدس کا دفاع کرے گا۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم پرامن طریقے سے یہ سلسلہ کو ختم کیا جائے اور جمہوری طریقے سے سڑکوں کے بجائے پارلیمان میں، الیکشنز میں، وہاں ہم کشمیر کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔
آزاد کشمیر کی صورتحال کا پرامن حل چاہتے ہیں، حکومت کو مولانا فضل الرحمان کی ثالثی کی پیشکش سے فائدہ اٹھانے کی تجویز دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا ضروری ہے کشمیر کے الیکشن غیر متنازع ہوں۔ آزاد کشمیر میں جے یو آئی کے ساتھ ساتھ سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں ملک بھر میں سیاسی اتحاد کے خواہش مند ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بولے، بندوق اور لاٹھی مسئلے کا حل نہیں، مہاجرین کی سیٹوں پر بات مذاکرات میں ہی ہو سکتی ہے۔ مہاجرین کی 12 سیٹوں کی بات کی ہے، یہ سب چیزیں مذاکرات کی میز پر طے ہوتی ہیں۔ انہوں نے اگر کہا ہے کہ 12 سیٹیں ختم کی جائیں تو وہ دلیل دیں گے، اور مہاجرین کے لیے متبادل کیا سوچ ہے اس کو ہم پھر تلاش کریں گے۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور سابق سینئر مشیر جیریڈ کشنر نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں قطری ثالثوں اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں، مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال اور مختلف علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان ماجد الانصاری نے واضح کیا کہ امریکی وفد اس وقت ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے دوحہ نہیں آیا۔ ان کے مطابق اس دورے کا مقصد قطری ثالثوں کے ساتھ مشاورت اور خطے کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لینا ہے۔ ایران کے $6 ارب کے منجمد فنڈز ابھی منتقل نہیں کیے گئے اور وہ 2023 کے معاہدے کے تحت صرف انسانی ہمدردی کی ضروریات کے لیے مختص ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی پیش رفت کے بعد ایران کی تیل برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا۔ 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں 4 کروڑ بیرل سے زائد تیل برآمد کیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ ایران جوہری حقوق، یورینیم کی افزودگی، میزائل پروگرام اور آبنائے ہرمز میں خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ مفاہمتی یادداشت کی 60 روزہ مدت میں توسیع کا امکان موجود ہے۔ امریکہ نے دوبارہ جنگ مسلط کی تو ایران بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بیجنگ میں چینی اور سعودی وزرائے خارجہ کی اہم ملاقات، وانگ جی نے ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کو ناگزیر قرار دیا۔ مذاکرات کے تسلسل اور جامع معاہدے کے لیے جنگ کی بجائے مکالمے پر زور۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ون چائنا پالیسی کی حمایت کا اعادہ، چین کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی امن و استحکام کے لیے تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ آبنائے ہرمز میں بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ بیرونی مداخلت صرف مسئلے کو بڑھائے گی۔ آبنائے ہرمز اور جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے عمان کے ساتھ رابطہ اور تعاون جاری ہے۔ امریکہ نے ورلڈ کپ میزبانی کے اصولوں کے خلاف رویہ اختیار کیا۔ ورلڈ کپ کے دوران ایرانی فٹ بال ٹیم کے ساتھ انتہائی سیاسی رویہ اپنایا گیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی صرف ایران کا اختیار ہے۔ فرانس بیانات اور اشتعال انگیزی کے ذریعے صورتحال مزید پیچیدہ نہ بنائے۔ مانسون کا پہلا سپیل زور دکھانے کو تیار، ملک میں آج سے 6 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی۔ پنجاب، بالائی سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بادل برسیں گے۔ راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ بالائی علاقوں میں گلیشیئر پگھلنے سے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ پی ڈی ایم اے نے ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا، شہریوں اور سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ بھارتی ریاست گجرات میں مساجد اور مزارات کی مسماری کا سلسلہ جاری، بی جے پی حکومت ایک بار پھر اقلیتوں کے حقوق پر سوالات کی زد میں آ گئی۔ ضلع کچھ میں چند روز کے دوران 3 مساجد اور متعدد مزارات منہدم۔ مقامی افراد کے مطابق کارروائی سے قبل نوٹس تک جاری نہ کیا گیا، الٹا احتجاج کرنے والے 25 نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کے لیے حکومتی مشینری استعمال کی جا رہی ہے۔